مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہم ان نفوس قدسیہ، ان مقدس حضرات اور شخصیات کا تذکرہ، ان کے فضائل و مناقب سنتے ہیں جن کا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فیملی، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کے اہل و عیال، آپ کی اولاد، آپ کی مبارک ازواج وغیرہ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ سنا، پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے پورا ڈیٹیل کے ساتھ ایک پروگرام ملاحظہ کرنے کی سعادت پائی۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کریں گے جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کے امام کا والد محترم ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جی ہاں، نبی اعظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور آپ وہ عظیم والد ہیں کہ آپ کے شہزادے کونین کے بادشاہ ہیں، سارے نبیوں کے سرور ہیں، اور سارے نبی بھی آپ علیہ السلام کے امتی شمار ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فضائل و مناقب ہیں اور آپ کی سیرت کے بڑے روشن پہلو ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ کی برکت سے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی فضیلتوں سے، بڑے شرف سے نوازا تھا۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہی کو دیکھ لیا جائے تو کتنا پیارا ہے، عبداللہ۔ عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور احادیث مبارکہ میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ وہ مبارک نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے محبوب ہیں، بڑے افضل ہیں۔ عبداللہ نام ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خدا کے ماننے والے تھے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، آپ نے اپنے شہزادے کا کتنا شاندار نام تجویز فرمایا، عبداللہ۔ اور یہ وہ مبارک نام ہے کہ جس کو دین اسلام میں بھی پسند کیا گیا، اللہ کا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا مزید نزول فرمائے، اور ان رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بزرگ شخصیت ہیں۔ عبداللہ تو آپ کا نام ہے، لیکن آپ کی کنیت بیان کی جاتی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی نسبت سے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد ہے، اور ایک کنیت ابو احمد ہے، یعنی محمد اور احمد کے والد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اور ایک کنیت حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی شاندار ہے کہ اس کے میننگز کو دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت نکھر کر واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کی کنیت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ آپ کی ایک کنیت ابو محمد، ایک کنیت ابو احمد، اور ایک کنیت ابو قسم ہے، دو نقطے والا کاف، سا اور میم، ابو قسم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ابو قسم کا معنی ہے خیر اور برکت سمیٹنے والے، کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، اور کونین کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
خیر کو سمیٹا ہے، برکت کو سمیٹا ہے۔ یہ آپ کی کنیتیں ہیں، اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب ہے۔ اگرچہ آپ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن آپ کا اصل نام شیبہ تھا، اور چونکہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے کام کیا کرتے تھے، نیک کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیبۃ الحمد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا۔ تو یہ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کے والد اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، فاطمہ بنت عمر یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، اور نبی مکرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا نام بھی فاطمہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی جان کا نام بھی فاطمہ بنت عمر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں تقریباً 6 شادیاں کی۔ اس اعتبار سے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کے 20 بہن بھائی تھے، اور اس میں تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ بہن بھائی کہ جن کے والد حضرت عبد المطلب ہیں اور والدہ بھی ایک ہی ہے، یعنی دوسری والدہ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے 3 بھائی اور 5 بہنیں ہیں، جبکہ اللاتی یعنی باپ شریک یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم تو حضرت عبد المطلب، لیکن وہ بہن بھائی جن کی والدہ دوسری ہیں حضرت فاطمہ کے علاوہ، تو ان سے جو تعداد ہے وہ اللاتی بھائیوں کی 11 اور اللاتی 1 بہن ہے۔ تو اوورآل حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 20 بہن بھائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں اس انداز میں رکھا کہ آپ بڑے حسین اور بڑے خوبصورت تھے، اور اچھی صفات کے، اچھی سیرت کے حامل تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کی غرض سے جنگل روانہ ہوئے۔ کچھ اہل کتاب جو یہود تھے، جنہوں نے یہ پڑھ رکھا تھا آسمانی کتابوں میں کہ نبی آخر الزمان یعنی آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کی یہ علامات ہوں گی، تو اہل کتاب کے کچھ لوگوں کو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و جمال، آپ کے کمال کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، لہٰذا معاذ اللہ انہیں ہی شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تاکہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری نہ ہو سکے۔ اس مذموم مقصد کے تحت اہل کتاب نے، یہود نے کئی مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ ناکام رہے۔ اس بار جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کی غرض سے جنگل روانہ ہوئے، تو وہ یہود اہل کتاب اسلحے کے ساتھ وہاں پہنچے، اور انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم پر اٹیک کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی حفاظت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان یہود اہل کتاب کے حملے سے، اٹیک سے محفوظ رکھا، اور عالم غیب سے کچھ سوار نمودار ہوئے جو اس دنیا کے انسانوں سے بالکل جدا تھے۔ انہوں نے ان یہود کو، ان اہل کتاب کو مار بھگایا اور حفاظت کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس وقت ایک بزرگ شخصیت بھی وہاں موجود تھی جن کا نام وہب بن عبد مناف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہیں؟ یہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نانا جان ہیں، حضرت سیدنا وہب بن عبد مناف۔ جب حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضل فرماتے ہوئے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کا حسن و جمال تو ویسے ہی مشہور تھا اور عرب کی کئی خواتین آپ سے نکاح کی خواہش بھی رکھتی تھی،
لیکن جب اس فضیلت کو، اس کرامت اور اس وجاہت کو حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے کروں۔ چنانچہ حضرت وہب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے چند دوستوں کے ذریعے نبی اعظم علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا۔ جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نکاح کے پیغام کا علم ہوا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے، اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس دلہن کا انتخاب کرنا چاہتے تھے کہ وہ سیرت و صورت کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور ممتاز ہوں، وہ تمام کی تمام خصوصیات اور صفات حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں پائی جاتی تھی، لہٰذا یہ عقد نکاح طے ہوا اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 24 سال تھی۔ 24 سال کی عمر میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک جوڑے کو ملا دیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر کی طرف منتقل ہوا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم اور والدہ محترمہ کے نکاح کا ایک مختصر واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا سعادت مند بنایا تھا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ جب زمزم کا کنواں کھودنے کا معاملہ درپیش ہوا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے معاونین، اپنے مددگار افراد کی قلت کا احساس ہوا تو آپ نے ایک منت مانی، اور بعض کتابوں میں اس بات کو یوں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے، جوان ہو جائیں اور وہ قریش کی خدمت کریں، تو پھر ان میں سے ایک کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کروں گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ منت پوری ہو گئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس منت کا اظہار اپنے 10 شہزادوں سے کیا۔ اب معاملہ یوں طے پایا کہ ان 10 بیٹوں کے نام سے قرآن دازی کی جائے، جس کا قرآ یعنی جس کی پرچی نکلے گی اس کو رب کی بارگاہ میں قربان کیا جائے گا حرم محترم میں۔ اتفاق دیکھیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بیٹوں میں سے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نام قرآن دازی میں نکلا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار کیا اور اس بات کا اہتمام کیا کہ حضرت عبداللہ کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کریں گے، انہیں قربان کریں گے۔ جب آپ نے اس کے لیے قدم بڑھایا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر بھائیوں نے اس کام سے روکا، اور قریش کے افراد نے بھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام سے منع کیا، اور پھر یوں قرارداد طے پائی کہ 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قرآن دازی نکالی جائے، جس کا نام نکلے گا اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جائے گا۔ پھر اتفاق دیکھیں کہ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان جب قرآن دازی ہوئی تو اتفاق سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نام آ گیا۔ اسی طرح اونٹوں کی تعداد بڑھتی رہی، 20، 30، 40، ہر مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ یعنی حضور علیہ السلام کے والد محترم ہی کا نام نکلتا۔ لیکن جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچی، یعنی 100 اونٹوں میں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں قرآن دازی کی گئی تو اب اونٹوں کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اونٹوں کا نام 3 مرتبہ قرآن دازی میں نہیں نکلے گا تو میں اس فیصلے کو فائنل نہیں کروں گا۔ تو اب جب 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی تو تینوں مرتبہ 100 اونٹوں کا نام نکلا، اور اس طرح صفا اور مروہ کے درمیان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 100 اونٹوں کو قربان کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محفوظ رکھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی سے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں جلوہ گری ہونی تھی، نور نبوت اور نور محمدی کا اظہار ہونا تھا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف ایک مقام پر یوں بیان فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ ان دو ذبیح سے مراد کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام، جو پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے جد اعلیٰ ہیں، نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے اوپر کی پشت کے والد ہیں۔ ان کے شہزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ والسلام کے شہزادے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے شہزادے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ صلاۃ والسلام کی قربانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم فرمانے پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ صلاۃ والسلام کو محفوظ رکھا۔ تو چونکہ حضرت اسماعیل علیہ صلاۃ والسلام کی نسل سے نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام ہوئے، آپ علیہ صلاۃ والسلام بنی اسماعیل سے ہیں، تو یوں حضرت اسماعیل بھی رب کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیے گئے اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے جو اپنے والد محترم ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان ہونے سے محفوظ رکھا۔ تو پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ صلاۃ والسلام اور اپنے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گویا کہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے کچھ دنوں کے بعد آپ کے والد محترم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینے روانہ کیا، اور بعض کتابوں میں یوں ذکر کیا گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ ہوئے، لیکن سفر میں آپ بیمار ہو گئے اور واپسی پر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں اپنے والد ماجد یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ننہال بنو عدی بن نجار میں ٹھہر گئے، اور تقریباً 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد 25 سال کی عمر میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ یعنی سفر سے واپسی پر آپ نے مدینے اسٹے کیا اور اپنے والد محترم کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 مہینہ رہنے کے بعد علالت کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، ابھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہ ہوئی تھی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں پیدا ہونے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد محترم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو فرشتوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی اے اللہ، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس پر غم کرتے ہوئے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی، تیرا نبی، تیرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ یعنی اگرچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد محترم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور جب کسی بچے کا والد فوت ہو جائے جس کو نابالغی کی عمر میں یتیم کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، یتیم کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یتیم بچوں کی پرورش اور ان کے اخراجات اور ان کی دیگر زندگی کی ضروریات کے حوالے سے کافی آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے جب یہ عرض کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا ہوا؟ میں اپنے محبوب کا، اپنے نبی کا حامی اور حافظ ہوں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کس انداز میں حفاظت عطا فرمائی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا،
اور چند اور ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب خدمت کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اپنے نور اور اپنی ہدایت سے سارے کائنات کو منور بھی فرمایا اور مشرف بھی فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی حمایت اور خصوصی حفاظت عطا فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی جو اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، اپنی ملکیت کا سامان اور اسباب ہوتے ہیں، وہ اس کے رشتہ داروں، اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جب دنیا سے وصال ہوا تو آپ کے اکلوتے شہزادے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں، آپ کے والد محترم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم نے بھی اپنے شہزادے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وراثت کے طور پر کچھ مال چھوڑا۔ تاریخ کی کتابوں میں یوں ذکر کیا گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ، آپ کا جو وراثت کا مال تھا، ایک باندی ام ایمن جن کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں، یہ آپ نے وراثت کے طور پر چھوڑی، اور یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی حمایت فرمائی، ایسی حفاظت فرمائی کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قاسم نعمت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے خزانوں کے آپ قاسم ہیں، ساری مخلوق میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا صدقہ تقسیم ہوتا ہے، آپ ہی کی تقسیم سے لوگ پل رہے ہیں۔ تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے وصال فرمایا اور ورثے میں، وراثت کے طور پر ترکے میں یہ چیزیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔